السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 سے 40۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، النار، آگ کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وایایا، اور صرف مجھ سے ہی، فرہبون، بس ڈرو مجھ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کریں گے، انکار کریں گے اللہ کی آیات اور ان کو جھٹلائیں گے، تو یہی لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے، یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ ساتھی ہیں آگ کے، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کہہ دے کہ وہ کسی چیز کا ساتھی ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ وہ بالکل آگ میں ہی رہیں گے اور آگ کے ہی ساتھی ہو جائیں گے۔ اب آگے بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی کہتے ہیں بیٹے کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے آباد ہوئے، جن سے ان کی نسلیں آگے بڑھیں، اور اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو ہدایت کی نعمت دے کر بھیجا، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو قومیں کائنات کے علم میں آگے ہیں، وہ اپنا نام پیدا کر چکی ہیں، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دوسروں کے مقابلے میں آگے ہیں۔ لیکن مکمل کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ہمارے پاس علم ہدایت بھی ہو، اور پھر ہم دنیاوی علوم میں بھی آگے بڑھیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننا ضروری ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ ان میں سے کچھ پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جو نعمتیں تمہیں دی تھیں میں نے، یعنی تم میں پیغمبر بھیجے، اور دنیا میں بھی تمہیں نعمتیں اور بادشاہتیں دیں۔ آگے ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ اور اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، انہیں کتابیں بھی دی تھیں، یعنی ان میں پیغمبروں کو بھیج کر ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ لیکن انہوں نے ان کتابوں کے الفاظ کو تبدیل کر دیا، اور اس میں جب چینجز کر دیے تو انہوں نے اپنی کتابوں کو اس کے بعد چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں، اس لیے یہ بھٹک گئے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ہی ڈرو، یعنی کسی سے ڈر کر کوئی کام نہیں کرو، سب سے زیادہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز قائم کرنے کا، اور زکوٰۃ دینے کا، رسولوں پر ایمان لانے کا، اور ان کی مدد کرنے کا، یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم میں ایک آخری نبی بھی آئیں گے، اور ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں ان کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہیں آئے، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں بھیجے گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل حسد اور بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا۔ اب اس سے آگے ہم اگلے لیسن میں سنیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔